اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، یہ ہے ہمارا دوسرا لیکچر۔ آپ کو ہر ویڈیو کے اندر اوپر لیکچر نظر آئے گا، نمبر دکھ رہا ہے، ادھر پہ MT-2 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مائنڈ ٹریننگ کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ دوستوں، ہمارے یہ پورے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مسلمان قوم سکسیس یعنی کامیابی پائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم اس کو یہ چیزیں پانے کا صحیح طریقہ سنی اسلام اور سائنس سے سکھائیں۔ سوال: کامیابی کیا ہے؟ تو اس کو اگر ہم قرآن کے اندر دیکھیں تو ہم کو قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کامیاب بنو، اے مسلمانوں تم کامیاب بنو۔ اسکرین پر کچھ آیتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور بہت سی آیتیں آپ کو ہمارے پورے پروگرام کے اندر جگہ جگہ ملیں گی۔ سوال: کامیابی کیا ہے؟ تو دوستوں، جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کیا ہے، کیسی ہے، وہ ہم کو سمجھایا ہے۔ جیسا کہ دوستوں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مِنْهَا مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ تم اپنی دنیا کی زندگی کو حسین بناؤ، کہ اے انسان آپ کو اپنی دنیا کی زندگی کو حسین بنانا ہے اور آخرت کی زندگی کو حسین بنانا ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت ڈینجر ہے۔ یہ ہم لوگ جب طواف کرتے ہیں اس وقت میں بھی پڑھتے ہیں، حج کے اندر، عمرے کے اندر۔ یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن جامع کمپلیٹ آیت ہے کہ ہم کو کیسی زندگی اپنی بنانی چاہیے اور کون کامیاب لوگ ہیں۔ اب قرآن میں جگہ جگہ بہت سی جگہ آیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس سب کا جوس اگر ہم لوگ نکالتے ہیں تاکہ وہ چھوٹا ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے دماغ میں رہے، کیونکہ دماغ بڑی بڑی چیزوں کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا، اس کی قوت بہت تھوڑی سی ہے، چاہے وہ ٹیمپروری میموری ہو، چاہے وہ پرماننٹ میموری ہو۔ اس کے بارے میں ہم آگے خوب اچھی طریقے سے سمجھیں گے، لیکن فی الحال کے لیے اس کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اس کو نام دے دیا ہم نے کہ ہم کو کامیاب ہونے کے لیے سائنس اور اسلام کے ذریعے سے 4 باتیں چاہیے: اچھی ہیلتھ، اچھی ویلتھ یعنی مناسب پیسہ، اچھی ریلیشن شپ یعنی اچھی رشتہ داری، اور نمبر 4 پہ اچھی اسپریچولیٹی یعنی ہم دھرم سے کامیاب ہو جائیں اپنے۔ اس کو اگر شارٹ فارم کرتے ہیں تو اس کا شارٹ فارم آتا ہے ہارس، HWRS۔ ہارس مطلب گھوڑا۔ آپ گھوڑے سے اس کو لنک کر دیں، یعنی جب بھی آپ ہارس بولیں تو آپ کو یہ 4 باتیں یاد آنی چاہیے کہ یہ میری زندگی کا مین مقصد ہے، میں اس لیے زندگی گزار رہا ہوں۔ کبھی بھی آپ کے اندر سے من سوال کرتا ہے ارے تیری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ہو گیا، بچے ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، تو نے پراپرٹی بنا، سب کچھ کر لیا، تو اس من کو ہم کو جواب دینا ہے، یا کوئی دوسرا ایسا بولتا تو ہم کو جواب دینا ہے کہ بھائی نہیں، ابھی میرا گول پورا نہیں ہوا ہے، میرا زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے، میرا زندگی کا مقصد تو ہارس ہے، ابھی مجھے میرا ہارس یعنی میرا مقصد نہیں ملا، میرا گھوڑا نہیں ملا ہے۔ یعنی اچھی ہیلتھ، اچھی ویلتھ، مناسب رشتہ داری اور اچھی اسپریچولیٹی، میں اسی کے پیچھے مرتے دم تک کے کوشش کرتا رہوں گا، اور یہ ہماری زندگی کا سب میں اہم اور پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ اب اس کو اور تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں اور تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے ہماری زندگی کا 4 مقصد بنائے ہیں، اور وہ 4 پھر کئی مقصدوں کے اندر بٹ جائیں گے، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ خیر، ابھی 4 مقصد ہیں، اب ایک ایک مقصد کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اچھی صحت، یعنی ہم کو ایک ایسی اچھی صحت بنانی ہے کہ ہم کو، تو یہاں 2 ہیلتھ کی بات کی جا رہی ہے، ایک تو آپ کی جسمانی ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، اور دوسری مینٹل ہیلتھ یعنی دماغی صحت، یہ دونوں بھی ہم کو پانی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ویلتھ، ویلتھ یعنی پیسہ، پراپرٹی، گھر، جائیداد، تو اس کو پیسہ سمجھتے ہیں۔ میں لوگوں سے جب میرے پاس میں آتے ہیں تو پوچھتا ہوں کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، تو بولے سر بہت سارا پیسہ چاہیے، تو میں ان کو بولتا ہوں نہیں، بہت سارے کو چھوڑ دو، بہت سارے پیسہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو مناسب پیسہ چاہیے، ریزنیبل پیسہ چاہیے۔ آپ میری طرح ممبئی نمبر 8 میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا سا ٹاور میں گھر چاہیے، گزار سکیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے پراپرٹی ہونا، آپ کے پاس ایک اچھا سا مناسب گھر ہو، اور آپ کے پاس ایک اچھی نوکری ہو یا بزنس ہو، اور آپ کے پاس میں کم سے کم 2 کروڑ روپیہ ہو، تو میرے خیال سے یہ مناسب پیسہ ہوگا۔ آگے آپ اپنا کتنا بھی گول بنا سکتے ہیں، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ، لیکن ایک لمٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت پیسہ کمانا ہے تو آپ کبھی بھی سکون شانتی حاصل نہیں کر پائیں گے، مناسب پیسہ کمانا ہے ہم کو۔ نمبر 3 پہ آتی ہے رشتہ داری۔ رشتہ داری ہمارے گھر میں اچھی ہو، بہتر ہو، یعنی آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی
کہ تعلقات آپ سے اچھے ہوں، وہ ہنس بول کے بات کرتی ہو، آپ اس کو ہنس بول کے بات کرتے ہو، جو بھی جھگڑے ہوتے ٹیبل ٹاک یعنی ٹیبل پہ بات کر کے سلجھاتے ہو، یا بچوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے جوائنٹ فیملی میں ہو، تو اس طریقے سے تو اس کو بولتے ہیں اچھی رشتہ داری ہونا، یعنی لوگ دوسروں کی بھی پرابلم کو سمجھے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اپنے دماغ میں کیا چل رہا ہے ان کو آستے سکون شانتی اور بنا جھگڑا کرے بتائے، تو یہ ہوتی ہے اچھی رشتہ داری۔ لیکن میں جانتا ہوں میرے پاس میں کیسز آتے رہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے گھروں میں ایسا تو نہیں ہے، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہیں پہ تھوڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے رشتہ دار اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم ہم ایسا کر سکیں کہ ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں، کم سے کم خود کو خوشحال اور دماغی طور پہ سکون والا رکھ سکیں، تو یہ مناسب رشتہ داری ہو گئی، اس کو بھی ہم سیکھیں گے۔ نمبر 4 پہ آتی ہے اسپریچولیٹی، یعنی میں نے دیکھا ہوں کہ میرے پاس میں ایسے میرے کلائنٹ ہیں کہ دوستوں وہ آج مرنے کے در پہ ہیں، یعنی 70-75 سال کی عمر میں ہیں لیکن ابھی بھی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے ملتے ہیں، میں بولتا ہوں کیا ہے، تو بولے ارے بھائی کوئی جاب ہو تو بتا، تو ارے بھائی ابھی تمہاری عمر جاب پانے کی نہیں ہے، ابھی سب پیسہ تو ہے آپ کے پاس، بہت سارا پیسہ ہے ان کے پاس میں، بچے اچھے سیٹل ہیں، بچے بولتے کام مت کرو، آپ اپنا خیال رکھو، تو یہ اپنا خیال نہیں رکھتے، یہ جو نوٹ کمانے کی دھن ان پہ چڑھی ہے، ان کی سائیکولوجی میں ہے، وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، قبر میں عذاب ہوتا ہے ان کو، آخرت میں ان کے پاس میں کوئی نیکیاں نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اس کے لیے محنت نہیں کی، تو کہاں سے ملے گی، وہ تو ہمیشہ پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ تو ہماری اسپریچولیٹی یعنی ہماری دنیا کی زندگی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور آخرت کے لیے ہم ذخیرہ جمع کریں نیکیاں کر کے، یہ بھی آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور یہیں پہ بہت سارے مسلمان فیل ہو رہے ہیں، اور اگر آپ ہمارا پروگرام کنٹینیوسلی دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں، ہم سے جڑے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم بھی سلجھ جائے گی کہ آپ جنت کے حقدار اپنے آپ کو دنیا میں ہی محسوس کرنے لگیں گے۔ آپ اس پروگرام سے اپنی ہر خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کی ہر تکلیفات کو نکال کے پھینک سکتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف سائنس اور اسلام سے ملا کے بنا گیا ہے۔ اب دوستوں ہم کو پوری دنیا کی نعمتیں پانا ہے اور ہم کو آخرت کے اندر جنت پانا ہے، قبر کے عذاب سے چھوٹنا ہے، اور آخرت میں جو پل صراط وغیرہ ہوگا اس کو بھی آسانی سے پار کرنا ہے۔ تو یہ سب کرنے کے لیے دوستوں میرے پاس میں کوئی جادو یا چٹکی بجاتے یہ سب ہونے والا نہیں ہے، کوئی انجیکشن یا کوئی گولی میرے پاس میں نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی تو یہ آپ کو ملے گا، اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن بول رہا ہے۔ قرآن کی آیت آپ کو اسکرین پہ نظر آپ نے جانا ہے قرآن میں چیک کرنا ہے کہ میں صحیح ہوں کہ غلط بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا تَمَنَّا، یعنی سوال کیا گیا ہے کہ کیا انسان جو تمنا کرتا ہے مل جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی انسان کو صرف اور صرف وہی ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گی میرے ساتھ مل کے، میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو، راستہ بتاؤں گا، لیکن چلنا آپ کو ہے، محنت آپ کو کرنی ہے۔ اگر آپ محنت کرو گے تو 100% میرے بہت سے دوستوں نے، کلائنٹس نے کامیابی حاصل کی ہے، اور آپ بھی 100% کامیابی حاصل کر پاؤ گے۔ دوستوں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر وہ مثال میں نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انجینئر بننا ہے، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، اور مجھے جو پیسہ چاہیے، یعنی باپ کو، میرے ماں کو، میرے گھر میں جو پیسہ چاہیے وہ دے دیتے ہیں، وہ میرے لیے راستہ بنا دیتے ہیں کہ میں انجینئرنگ کے اندر جاؤں اور اس میں محنت کروں اور ایک اچھا انجینئر بنوں۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں میں انجینئر بنوں، تو یہ سب وسائل اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے بعد میں ہمارے لیے پیدا کر دیتے ہیں، میرے لیے پیدا کر دی۔ میں ایدی ہوں، ہمیشہ سونے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں، میں انجینئرنگ میں بار بار فیل ہو رہی، کیٹی لگ رہی ہے، بار بار 10-20 کیٹیاں لگ چکی ہے، تو اس کا مطلب میں محنت نہیں کر رہا ہوں۔ دعا تو میری قبول ہو گئی، مجھے سب وسائل دے دیے گئے، ذرائع دے دیے، ریسورسز دے دیے گئے، لیکن اس کے بعد میں محنت کرنا میرا کام ہے، جو میں نہیں کر رہا ہوں۔ میں ایدی ہوں، میں موبائل کے پیچھے پڑا رہتا ہوں، موبائل میں 6-7 گھنٹے گوا دیتا ہوں، رہتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں 4 5، تو میں کامیاب نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے محنت کی ہے۔
تو دوستو ہم کو ضروری ہے صرف دعا مانگنے سے کام نہیں چلے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار، قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ دعا مانگیے، پھر اس کے بعد میں اس کو جیسی کوشش پلاننگ چاہیے اس کام کے لیے ویسی کوشش پلاننگ بنائیے اور پھر اس پر محنت کیجئے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے تقریباً کئی جنگ لڑی، تو وہ جنگ لڑنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دعا کی اور اس کے بعد میں دعا کر کے گھر میں نہیں بیٹھے رہ گئے، وہ جنگ میں گئے، انہوں نے ویسے وسائل ویسی اسٹریٹجی پلاننگ کی اور اس کے بعد میں خود جنگ لڑی ہے آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس کے بعد میں ہم کو یہ کامیابیاں ملی ہے۔ تو دوستوں آپ نے صرف دعا کر کے رکھا ہے اور باقی کی اللہ کے نبی کی سنت جو ہے پلاننگ کرنا، اسٹریٹجی بنانا، اس کے پیچھے محنت کرنا، یہ آپ نے چھوڑ دی ہے، اس لیے آج ہماری مسلمان قوم کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو واپس پکڑ لو، وہ کہیں گئی تو نہیں ہے، اور خوب محنت کرنا شروع کرو، اور ہم جو پروگرام بتا رہے ہیں اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھو، اور اس پر جب آپ کام کرو تو آپ کو 100% سب چیزیں مل جائیں، آپ کو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔